اس نے میری ایک ایک ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ جانکی بائی اور تلک رام نے دستک دی۔ اس نے کہا، تم سے بڑا دھنیہ واد اور سخی کوئی نہیں ہے، لیکن جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں ایک ایسی خوشی دوں گی جو آج تک کسی عورت نے نہیں دی ہوگی۔ تمہیں قسم ہے میرے چور خیالات نہ پڑنا، وہ ایسی خوشی ہے جس کا تعلق جسم سے نہیں روح سے ہوگا۔ میں نے دروازے تک ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے، میں جلد ہی ملنے آؤں گا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر جانکی بائی اور تلک رام کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے محبت سے دیکھتی ہوئی ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے فوراً دروازے کو بند کیا اور چندر بھان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک عالی شان محل نما کوٹھی میں بیٹھا اس کے مالک سے باتیں کر رہا تھا۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میں نے کس طرح کوٹھی کے مالک کے دماغ میں رہ کر منٹوں میں سودا کرا دیا، پھر آئندہ چند گھنٹوں میں اپنی دوسری مصروفیات کے دوران چندر بھان سے بھی رابطہ رکھتا رہا اور شلپی کو بھی اس محل کی قانونی مالکہ بنا دیا۔ اس داستان کے قارئین میرے ان ہتھ کنڈوں کو خوب سمجھتے ہیں، لہٰذا ان مسائل کی طرف آ رہا ہوں جن سے میں ابھی دوچار ہوں۔ فی الوقت ٹیلی پیتھی کے سمندر میں 5 غوطہ خور ہیں، شارپر، ہارپر، روزانہ، شیبا اور میں۔ کسی دن رسونتی بھی اس سمندر کی تہہ سے ابھرنے والی ہے۔ میں فی الحال جوجو اور آرمر کو شامل نہیں کر رہا ہوں، مگر کون جانتا ہے جنہیں میں اہمیت نہیں دے رہا ہوں وہ آئندہ کوئی ایسا سلسلہ شروع کر بیٹھیں کہ میری داستان میں اہمیت اختیار کر لیں۔ یہ بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی جو بھائی بہن تہلکہ مچانے میرے مقابلے پر آئے تھے ان میں ہارپر اور روزانہ کو میں نے پا لیا تھا۔ جب سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ چند بھائی بہنوں نے ایک ایسی ٹرانسفارمر مشین ایجاد کی ہے جس کے ذریعے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں منتقل ہو سکتی ہیں، تب سے تمام بڑے ملکوں میں اور دنیا کی خطرناک تنظیموں میں کھلبلی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے ہر ایک سے رابطہ قائم کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن یہ سب ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لیے سب ہی ذہانت سے، دولت سے اور سیاسی ہتھ کنڈوں سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوں گے۔ شارپر، ہارپر اور روزانہ اتنے پراسرار اور پردہ دار بنے ہوئے تھے کہ انٹرپول اور مافیا تنظیم کے جاسوس اور ایجنٹ بھی ان کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ انٹرپول کے سراغ رساں بڑی تگ و دو کے بعد صرف شارپر اور ہارپر کے نام معلوم کر سکے تھے، مگر وہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس ملک اور شہر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ معلوم کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ اس کے لیے وہ بابا صاحب کے ادارے اور میری ساتھی عورتوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی ٹیم کے ذریعے دوسری ٹیلی پیتھی جاننے والی ٹیم تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ کون سا بوڑھا، جوان یا بچہ ہے جو بیٹھے بیٹھے دوسروں کے دماغ کی باتیں معلوم کرنا اور میری طرح نت نئے کمالات دکھانا نہیں چاہتا؟ سب ہی چاہتے ہیں، اور پھر زیادہ محنت کیے بغیر ایک مشین یہ علم سکھا دے تو اس مشین کو حاصل کرنے کے لیے کون دیوانہ نہیں ہوگا؟ سب ہوں گے۔ وہ مشین ہر آنکھ کا سپنا بن گئی تھی۔ ہر شہزور اس کے ذریعے سپرمین بننا چاہتا تھا۔ ہر ملک اس مشین کی ملکیت حاصل کر کے دوسرے تمام ملکوں کے سیاسی اور قومی راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یہ مل جائے تو دنیا کا ہر اسمگلر تمام بندرگاہوں کا بے تاج بادشاہ بن سکتا تھا۔ یہ ہو تو کمینہ اور کمینہ بن سکتا تھا۔ تو غرض یہ کہ تینوں بھائی بہن کے منظر عام پر آتے ہی ساری دنیا پنجے جھاڑ کر ان کے پیچھے پڑنے والی تھی۔ چنانچہ میں روزانہ آرمر عرف لیڈی روزینہ کو دنیا والوں کے سامنے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس سے پہلے مشین کے تیسرے حصے تک پہنچنا لازمی تھا۔ اس کی نظروں میں وہ حصہ ہیرے جواہرات سے زیادہ اہم نہیں تھا، مگر بھائیوں نے سمجھایا تھا کبھی کسی وجہ سے دماغ کمزور ہوگا تو وہ تینوں حصے تینوں کے کام آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے اس حصے کو اپنے قیمتی ہیرے جواہرات کے ساتھ چھپا رکھا تھا۔ استنبول میں ایک ذاتی کوٹھی تھی جسے تعمیر کرانے کے سلسلے میں اس نے ایک انجینئر سے عشق کیا۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو اس نے انجینئر کے لیے ایک قبر بنوا دی تاکہ کوٹھی کے خفیہ خانے کا راز کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ یہ راز صرف روزانہ جانتی تھی اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے یہ راز اگلوا نہیں سکتی تھی۔ ایسے ہی ناممکن موقعوں پر ٹیلی پیتھی کا علم اپنا کمال دکھاتا ہے۔ جب تاریخی خزانوں کا ذکر ہوتا ہے تو بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔
کہ خزانہ تہہ خانوں میں یا پس دیوار خفیہ خانوں میں چھپایا گیا ہے۔ روزانہ نے خفیہ خانہ دوہری چھتوں کے درمیان بنایا تھا۔ یہ بھی کوئی عجیب و غریب بات نہیں تھی۔ چھت کے ساتھ مچان بنا کر بہت کچھ چھپایا جاتا ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ دوہری چھت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اگر شبہ ہوتا اور سراغ لگانے والے چھت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیتے، تب بھی یہ رپورٹ دیتے کہ یہ چھت متحرک نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی میکینزم کے ذریعے ادھر سے ادھر سرکائی جا سکتی ہے۔ اس کے عاشق نے اتنی ذہانت سے ڈیزائن کیا تھا کہ فانوس کو میکینزم کا آلہ بنایا تھا، لیکن اس فانوس کو گھمانے پھرانے اور ہر طرح آزمانے کے بعد بھی چھت متحرک نہیں ہوتی تھی۔ یہ راز کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس فانوس کو ایک ریموٹ کنٹرولر کا پابند رکھا گیا ہے، اور چھوٹا سا ریموٹ کنٹرولر ایک پاکٹ ریڈیو کی صورت میں ہمیشہ روزانہ کے پاس رہتا تھا۔ یہ میری ایک بڑی کامیابی تھی۔ میں اس مشین کے 2 حصوں تک پہنچ گیا تھا، مگر ابھی انہیں چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی اپنی جگہ بڑی ذہانت اور عمدگی سے چھپائے گئے تھے۔ اگر میں انہیں وہاں سے نکال لاتا تو کہاں چھپاتا؟ لے دے کر ایک بابا صاحب کا ادارہ رہ گیا تھا، لیکن دشمنوں نے وہاں بھی نقب لگانا شروع کر دی تھی۔ ہم نے ہارپر اور جیکی ماسٹر کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس کے باوجود دشمن کبھی کامیاب ہو سکتے تھے۔ پھر یہ کہ 1-2 دشمن کی بات نہیں تھی، مشین کے پیچھے تو ساری دنیا تھی۔ کوئی نہ کوئی ہاتھ کی صفائی دکھا سکتا تھا۔ ماسک مین ہر ملک میں میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ اسے بھی میری ذات سے بڑے فائدے پہنچ رہے تھے۔ دی کلر کی کمپیوٹرائز کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے تمام خطرناک تنظیموں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور میں نے اتنی اہم کھوپڑی ماسک مین کے حوالے کر دی تھی، لیکن میں ٹرانسفارمر مشین اس کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، بلکہ کسی کو بھی وہاں تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ مشین کے تیسرے حصے کا سراغ ملنے تک صبر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خود غرضی کا تقاضا ہے کہ اس مشین کو تباہ کر دوں تاکہ کوئی میرا نیا مقابل پیدا نہ ہو۔ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ وہ غلط ہاتھ میں پڑے گی تو دنیا میں تباہی آ جائے گی، لہٰذا تباہ کرنے والی چیز کو پہلی فرصت میں تباہ کرنا چاہیے، یا مجھے خاص توجہ دے کر کوئی ایسی خفیہ جگہ بنانی ہوگی جہاں کوئی نہ پہنچ سکے اور وہ مشین نیک مقاصد کے لیے محفوظ رہ سکے۔ میرے چہرے پر عارضی میک اپ تھا۔ موجودہ چہرے کے مطابق میں بمبئی کاٹن ملز کا جنرل مینیجر قادر خان تھا۔ میں نے آئینے کے سامنے اسی میک اپ کو ری ٹچ کیا۔ اس دوران روزانہ کے دماغ میں خیال پیدا کیا کہ اسے شام کو تفریح کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ وہ بھی میری طرح مسلسل خیال خوانی میں مصروف رہتی تھی، بلکہ جو بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے وہ مصروفیات کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اس دنیا میں اس قدر دلچسپی ہوتی ہے کہ واپس آنا بھول جاتا ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والی سلسلہ وار کہانی کی طرح تجسس قائم رہتا ہے۔ میں بعض اوقات پڑھنے والوں کی طرح پریشان ہو جاتا ہوں۔ آخر خیال خوانی سے نجات کب ملے گی؟ کب پرانے، موجودہ اور آنے والے دشمنوں سے معافی مانگ لوں کہ بھائیو میرا پیچھا چھوڑ دو اور میری ساتھی عورتوں کے ساتھ مجھے ایک عام آدمی کی زندگی گزارنے دو؟ مگر نہیں، ٹیلی پیتھی کے علم سے موت نجات دلائے گی۔ اس کے بعد ہی دشمنوں کو آرام آئے گا۔ روزانہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے زر خرید غلاموں کو اطلاع دے رہی تھی کہ وہ ہوٹل سے باہر نکلنے والی ہے، لہٰذا سب مستعد رہیں۔ ان کروڑوں ڈالر کے ہیرو کا ذکر کر چکا ہوں۔ روزانہ نے مدراس صوبے کی انتظامیہ کو مختلف ذرائع سے بتا دیا تھا کہ وہ ہیرے مندر کی دیواروں میں چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ پولیس یا فوجی جوان ہیرے برآمد کر کے صوبائی یا مرکزی حکومت کے حوالے کریں گے، پھر انہیں سرکاری خزانے تک پہنچانے کے لیے مدراس یا دہلی لے جایا جائے گا۔ تب وہ راستے ہی میں وہ خزانہ لے اڑے گی۔ اس مقصد کے لیے وہ مدراس شہر میں قیام کر رہی تھی۔ اس نے اب تک جتنے متعلقہ افسران اور عہدیداران کے دماغوں پر قبضہ کیا تھا، میں بھی ان لوگوں تک پہنچتا جا رہا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق چندر بھان نے اجنتا سے مدراس اور مدراس سے دہلی تک اپنے آدمیوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ ان کی طرف سے کہیں بھی راستے میں منظم ڈکیتی ہو سکتی تھی۔ میں نے موسم کی مناسبت سے پتلون اور نصف آستین کی بنیان پہنی۔ ہوٹل کے مینیجر کے ذریعے چندر بھان کے ڈرائیور کو اطلاع کر دی کہ میں باہر آ رہا ہوں، میری کار ہوٹل کے پورچ میں لائی جائے۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر ڈالی۔ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس شلپی لے گئی تھی۔
وہاں اور ایسی کوئی قیمتی چیز نہ تھی اور نہ ہی کسی چیز کے ذریعے میری شناخت کی جا سکتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر دیر کی، پھر اسی لمحے کمرے سے نکلا جب وہ نکلی۔ ہم ایک ساتھ باہر آئے، اپنے دروازے کو لاک کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کا یہ دعویٰ درست تھا کہ اسے دیکھنے والے دیکھتے ہی جاتے ہیں۔ میں نے اس کے دعوے کی لاج رکھ لی، اسے نظر بھر کر دیکھا۔ وہ بڑی بے نیازی سے منہ پھیر کر جانے لگی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، ان 2 دنوں میں پہلی بار ایک ہلیدی، ہینڈسم اور ٹال مین دیکھ رہی ہوں، ورنہ یہاں تو کالے پیلے اور چھوٹے قد کے لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مدراس میں خوبرو اور اسمارٹ لوگ نہیں ہیں، ضرور ہیں۔ 2 دنوں میں اس نے مدراس میں دیکھا ہی کیا تھا، زیادہ وقت خیال خوانی میں گزارتی رہی تھی۔ لفٹ کے دروازے پر اسے رکنا پڑا۔ جب دروازہ کھلا تو ہم آگے پیچھے داخل ہوئے، گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا، دروازہ بند ہو گیا، لفٹ نیچے جانے لگی۔ ہم ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند تھے۔ کمبخت بلا کی حسین تھی، ایسی حسین عورت کو بلا ہی کہنا چاہیے۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر ناگواری سے منہ بنا کر اپنی ناک ایک چٹکی میں دبا لی۔ اب اس سے زیادہ انسلٹ کیا ہو سکتی تھی؟ وہ ایک دم سے بفر کر بولی، تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ انگریزی بول رہی تھی۔ میں نے اپنی زبان میں کہا، لا حول ولا قوت، عورت ہے یا گٹر، کیسی بدبو آ رہی ہے؟ وہ غصے سے بولی، یو نان سینس، انگریزی میں بولو۔ وہ چاہتی تھی میں انگریزی بولوں اور وہ میرے لہجے کو اپنی گرفت میں لے کر دماغ میں پہنچ جائے اور مجھے من مانی سزا دیتی رہے، لیکن میں اپنی زبان میں ناگواری ظاہر کر رہا تھا۔ میری آنکھوں پر ڈارک گوگلز تھے، وہ آنکھوں کے راستے میرے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی اور اس کا موقع بھی نہیں تھا۔ لفٹ نے ہمیں نیچے پہنچا دیا تھا، دروازہ کھل گیا تھا۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے کہا، اوپر سے خوشبو اسپرے کر لینے سے اندر کی غلاظت نہیں چھپتی۔ وہ میرے انداز سے اندازہ کر رہی تھی کہ میں اس کی توہین کر رہا ہوں۔ وہ بری طرح تل ملا رہی تھی۔ کاؤنٹر پر چابی دیتے وقت اس نے مینیجر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میری انسلٹ کر رہا ہے، تمہیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ مینیجر نے پریشان ہو کر دیکھا، پھر کہا، میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ صاحب بمبئی کاٹن اینڈ ٹیکسٹائل ملز کے جنرل مینیجر ہیں، یہ بلا آپ کی انسلٹ کیوں کریں گے؟ میں نے کہا، اس خوبصورت بلا کو اس بات پر غصہ ہے کہ میں نے اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں نہیں بھریں۔ مینیجر نے کہا، جناب آپ تشریف لے جائیں، میں اس عورت کو سمجھا بجھا کر غصہ ٹھنڈا کر دوں گا۔ مگر وہ غصے سے پلٹ کر جا رہی تھی۔ میں اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ پورچ تک پہنچنے سے پہلے اس سے آگے نکل کر اپنی کار کے پاس آیا۔ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، پھر ڈرائیور سے بولی، کیا یہ ہوٹل کی رینٹڈ کار ہے؟ ڈرائیور نے اپنی کیپ پیشانی پر جھکا لی، آدھی آنکھیں چھپا لیں، پھر بولا، آئیو میم صاحب، ہم تمہارا بھاشو نکو جان تھا، تم دوسری گاڑی والا سے بھیک مانگو۔ یہ کہتے ہی اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، پھر اطمینان سے ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل کی باؤنڈری سے نکل گیا۔ میں نے کہا، شاباش، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس نے کہا، سر بھان صاحب نے سمجھا دیا ہے کہ ہم میں سے کسی کو انگریزی نہیں بولنا چاہیے اور نہ کسی غیر ملکی انگریز عورت سے آنکھیں ملانا چاہیے۔ ابھی تم نے اپنی کیپ کا سہارا لیا تھا، آئندہ وہ تمہاری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گی۔ سر میں نے ٹیلی پیتھی کے متعلق اچھا خاصا پڑھا ہے۔ آنکھیں دماغ میں سوچ کی عکاس ہوتی ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والا اسی عکاس سوچ کو پکڑ کر دماغ میں پہنچتا ہے، لیکن صاحب آنکھیں درست نہ ہوں تو ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ناکامی ہوگی۔ میں نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سر میں اس عورت کے سامنے ہمیشہ اپنی آنکھیں ٹیڑھی رکھوں گا، نہ آنکھ صحیح ہوگی نہ سوچ کی عکاسی درست ہوگی۔ وہ میری آنکھیں پڑتی رہ جائے گی یا التجا کرے گی۔ کیسے تیر انداز ہو، سیدھا تو کر لو تیر کو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، خاصے زندہ دل ہو، مجھے سمندر کی طرف لے چلو اور جب تک کوئی خاص بات نہ ہو مخاطب نہ کرنا۔ میں شلپی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھی اپنی سیکریٹری جانکی بائی سے کہہ رہی تھی، نئے محل میں قادر صاحب کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اس محل کی چابی ملتے ہی اسے سجانے کے انتظامات کیے جائیں۔ اس کے لیے ایسے ڈیکوریٹر کی خدمات حاصل کرو جو ہندوستانی طرز کی سجاوٹ میں مہارت رکھتا ہو۔
آج میں 16 سنگھار کروں گی، اس کے لیے وہ ہدایات دے رہی تھی۔ میں چپ چاپ معلوم کر رہا تھا۔ ابھی وہ چندربھان کی رہائش گاہ میں تھی۔ چند گھنٹے بعد نئے محل کی مالکہ بننے والی تھی۔ اس نے ایڈوائزر تلک رام سے کہا تھا کہ اس کے ماں باپ اور بھائی بہن کو کل تک یہاں پہنچا دیا جائے اور ان کی رہائش کے لیے الگ ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا جائے۔ پھر مجھے یاد آیا، اس نے قسم دی تھی کہ میں اس کے چور خیالات نہ پڑھوں۔ وہ مجھے سرپرائز دینے والی تھی، پتہ نہیں کس قسم کا انعام دے کر مجھے حیران کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پھر اس کے خیالات نہیں پڑھے۔ جب لیڈی سیکریٹری چلی گئی اور وہ تنہا رہ گئی تو میں نے اسے مخاطب کیا۔ پہلے تو وہ چونک کر خلا میں تکنے لگی، پھر بولی، فرحاد تم ہو؟ ہاں، میں تمہارے دماغ میں ہوں، تم خوش تو ہو؟ وہ مسرتوں کے ہجوم میں گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ گھنی زلفوں کو شانے پر سے جھٹکتے ہوئے بولی، سنا تھا خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تم نے تو انتہا کر دی۔ انشاءاللہ تم انتہا کی بھی انتہا دیکھو گی۔ ابھی میں مصروف ہوں، اب جا رہا ہوں۔ یہ بتاؤ، پہلے چپ چاپ آ کر میرے خیالات تو نہیں پڑھتے ہو؟ نہ پڑھتا ہوں اور نہ آئندہ پڑھوں گا۔ آپ میرے مالک ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں صرف آج کے لیے منع کر رہی ہوں۔ میں ایک تحفہ پیش کر کے چونکا دینا چاہتی ہوں۔ میں ان لمحات کا انتظار کروں گا۔ اچھا، جا رہا ہوں۔ میں واپس آ گیا۔ ہماری کار ایک پر ہجوم شاہراہ سے گزر رہی تھی۔ میں نے روزانہ کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہ ہوٹل کی ایک آرام دہ کار میں بیٹھی اسی شاہراہ سے گزر رہی تھی، میرا تعاقب کر رہی تھی۔ ہمارے درمیان سینکڑوں گاڑیاں دوڑ رہی تھیں۔ اس کے باوجود اسے معلوم ہوتا جا رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن راستوں سے گزر رہا ہوں۔ اس کے زر خرید غلام موٹر سائیکلوں پر میرا تعاقب کر رہے تھے اور وہ کسی نہ کسی غلام کے دماغ میں پہنچ کر میری موجودہ پوزیشن معلوم کر رہی تھی۔ ہم سمندر کے ساحل پر پہنچ رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، گاڑی کسی ویران حصے میں لے چلو۔ اس نے کہا، سر، ان کے پاس ریوالور جیسے ہتھیار ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہمیں گولی نہیں ماریں گے۔ وہ عورت اجنبی ملک میں خون خرابے سے دور رہے گی۔ وہ لالچی ہے، اپنا خاص مقصد پورا کرنے آئی ہے، مگر میں اس کی انا کو ایسی ٹھیس پہنچائی ہے کہ وہ مجھے گنڈوں کے ذریعے تھوڑی سزا دینا چاہتی ہے اور شاید ہمارے دماغوں میں بھی پہنچنا چاہے گی۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو 1.5 نظر سے دیکھنا شروع کر دو گے۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ میں دروازہ کھول کر باہر آیا۔ مدراس میں سخت گرمی پڑتی ہے، مگر شام کو سمندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا میں بڑا لطف ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے ساحل پر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ اس ویران حصے میں بھی دور تک کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، میں تمہیں ویران حصے میں چلنے کے لیے کہا تھا۔ سر، ہندوستان میں نسل بندی ہوتی ہے، پھر بھی اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ دیش کا کوئی حصہ ویران نہیں ملے گا۔ اب یہ دور دور جو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں تو انہیں رہنے دیجیے، کیونکہ ہمیں اٹھا کر اسپتال پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تو پڑے گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ 4 موٹر سائیکل سوار تیزی سے چلے آ رہے تھے۔ روزانہ کی کار ان سے بہت دور تھی۔ موٹر سائیکل کو مدراسی میں پھٹ پھٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ اب ہمارے چاروں طرف پھٹ پھٹا پٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ ہماری کار سے کچھ فاصلہ رکھ کر چاروں طرف گھوم رہے تھے اور موٹر سائیکل کے کرتب دکھاتے ہوئے ہمیں مرعوب کرنا چاہتے تھے۔ جب روزانہ کی کار قریب آ کر رک گئی تو وہ بھی رک گئے۔ وہ ایک گنڈے کے دماغ میں تھی، انگریزی بول رہی تھی۔ وہ گنڈا اس بات کو ہندی میں ہم سے کہہ رہا تھا، اے تم کون ہو؟ میں نے کہا، یہ تمہاری میم صاحب کو معلوم ہو چکا ہے۔ ہاں، معلوم ہو چکا ہے۔ تم اتنے بڑے ٹیکسٹائل ملز کے جنرل مینیجر ہو، کیا انگریزی نہیں بول سکتے؟ ڈرائیور نے کہا، تمہارے جیسے کرائے کے ٹٹو جس کا کھاتے ہیں اسی کی بولی بولتے ہیں، ہم اپنا کھاتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں۔ یہ تمہاری میم صاحب ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ میں اتنا خوبصورت تو نہیں ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم ذرا کم بولو۔ روزانہ نے کار سے باہر آ کر اپنے گنڈوں سے کہا، اس آدمی کی آنکھ سے گوگلز نکال کر چکنا چور کر دو۔ یہ حکم سنتے ہی تمام موٹر سائیکلیں اسٹارٹ ہو گئیں۔ میں اچھل کر کار کی چھت پر آ گیا۔ ڈرائیور نے کراٹے کا پوز بنایا۔ 4 موٹر سائیکل کار کے دونوں طرف سے آ رہی تھیں۔ میرے محافظ ڈرائیور نے یکبارگی فضا میں اچھل کر ایک سوار کو فلائنگ کک ماری۔ وہ پیچھے الٹ گیا۔ موٹر سائیکل دور جا گری۔
وہ اسی طرح آنے والے سواروں کو فلائنگ کک اور کراٹے کے ہاتھ جما کر انہیں موٹر سائیکلوں سے محروم کر رہا تھا۔ ان کی گاڑیاں بار بار ہماری کار سے ٹکرا رہی تھیں، قیمتی گاڑی پر ڈنٹ پڑتے جا رہے تھے۔ ایک غنڈہ اچھل کر کار کی چھت پر آ گیا، میرے مقابل آ کر ہاتھ بڑھا کر ایک انگلی کے اشارے سے بولا، یہ سیاہ چشمہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کا خیال تھا جنرل مینیجر قسم کے لوگ بھلا لڑنا کیا جانیں، مگر جب اچانک ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جوڈو کا داؤ استعمال کیا تو اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ کار کی چھت پر سے ہوتا ہوا ساحلی پختہ سڑک پر پہنچ گیا۔ میں نے بھی کار سے چھلانگ لگائی۔ 2 شخص میری جانب بڑھے۔ میں دوڑتا ہوا روزانہ کے پاس گیا۔ وہ بولی، بزدل ادھر جاؤ۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔